اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، آج کے اس ملاقات میں ایک ایسے سوال کو لیں گے جو لوگوں کی طرف سے بہت پوچھا گیا ہے، وہ ہے تالی بجانے کے حوالے سے۔ شیخ محترم، عام طور پر کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ہمت افزائی کے طور پر لوگ تالی بجاتے ہیں، اور خاص کر یہ اسکول کالج وغیرہ میں ہوتا ہے، تو اس حوالے سے شریعت کی کیا تعلیمات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ عام طور پر ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں داخل ہو رہی ہیں جو کبھی غیر مسلموں کے حوالے سے جانی پہچانی جاتی تھی، جس میں سے ایک چیز ہے تالیوں کا بجانا۔ تالی کا بجانا کیا جائز ہے یا ناجائز، اس کو لے کر علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ کچھ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ مردوں کے لیے تالی کا بجانا کسی صورت میں بھی جائز اور حلال نہیں ہے، چاہے وہ کوئی موقع، کوئی مناسبت ہو۔ جبکہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ عبادت کے طور پر یا عبادت گاہوں میں مردوں کے لیے تالیاں بجانا یہ حرام ہے، نہیں بجانی چاہیے۔ البتہ عورت کو تالی بجانے کا حکم دیا گیا اگر وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہو اور امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو امام کو آگاہ کرنے یا تنبیہ کرنے کے لیے وہ تالی بجائے گی۔ لیکن ابھی آپ نے سوال میں سنا کہ بعض اوقات انسان کی ہمت افزائی کے لیے، اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تالی بجائی جاتی ہے، تو اس تالی کے بجانے کا کیا حکم ہے؟ بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر جہاں پر مان لیجئے کسی انسان کی کوئی بات پسند آ گئی، یا کسی انسان نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کر لی، یا کسی انسان کو کوئی انعام ملا، تو ایسے وقت میں اللہ کی تسبیح بلند کی جائے، تکبیر بلند کی جائے، اس کے ذریعے سے اس کو موٹیویٹ کیا جانا چاہیے۔ تو علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے ان کا جو قول ہے، ہم بطور ایک ترجیح کے اس قول کو نقل کرتے ہیں۔ علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ تالی سے گریز کیا جانا چاہیے، بچنا چاہیے جتنا بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر تالی کا بجانا عبادت گاہوں میں نہیں ہے یا عبادت سے جڑا نہیں ہے، جو کہ زمانے جاہلیت کے رسم و رواج میں شامل تھا، زمانے جاہلیت میں وہ لوگ کعبۃ اللہ میں آ کر یا دیگر مواقعوں پر بھی بطور تالی کے اس کو ایک عبادت کے طور پر کیا کرتے تھے، ایسا کرنا کلی طور پر حرام ہے اور زمانے جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں، خاص کر علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر جہاں پر عبادت سے تعلق نہیں ہے، بندہ اگر تالی بجائے اور وہ بھی تالی سلیقے سے بجائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ نے بلوغ المرام کی شرح کرتے ہوئے اس حدیث میں اس کو بیان کیا۔ ان سب باتوں کو ملا کر کچھ چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں ہیں، اس پر ہم ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عام طور پر جو بڑے طلباء ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کو آپ تسبیح یا تکبیر کے ذریعے سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات اسکول کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے کہ تکبیر کیا ہے، تحمید کیا ہے۔ اب اگر ان کے انعام لینے پر یا ان کی کسی چیز کے پسند آنے پر یا ان کے کسی ایکٹیویٹ پر انہیں ہم کو
ہمت افزائی کرنی ہے اور سبحان اللہ کہیں الحمدللہ کہیں تو وہ بچہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا. تو وہاں کے لیے کم از کم ایسے موقعوں کے لیے ہم علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو صحیح سمجھتے ہیں کہ کم از کم ان جگہوں پر جہاں پر چھوٹے بچوں کی ہمت افزائی مقصود ہو، سلیقے کے ساتھ اور محدود انداز میں صرف تالی کے حد تک تالی بجایا جائے، اور اس تالی کے ساتھ میں تسبیح اور تکبیر بھی کہی جائے، چاہے تسبیح پہلے کہی جائے بعد میں تالی بجائی جائے، یا اس کا الٹ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول انہوں نے بلوغ المرام کی شرح میں نقل کیا ہے وہ آپ کو اسکرین پر بھی دکھائیں. تو وہ اسکول کے بچے جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ اگر روا رکھا جاتا ہے تاکہ وہ بچوں کو سمجھ میں آئے کہ ان کی ہمت افزائی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.